لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر رونق افروز علماء ملت اس محفل تحفظ ایمان کانفرنس میں آئے ہوئے حضرات، سچے پکے سنی مسلمان، مسلک اعلی حضرت کے شہدائیان، اوریجنل سنی جو سچے دل سے آئے ہیں، اور جو صرف دیکھنے آئے ہیں وہ نہیں، جو سچے دل سے آئے ہیں وہی تو اوریجنل ہوگا. جو سچے دل سے جاتا ہے حج کرنے اور سرکار کے روضے کی زیارت کرنے وہی تو اوریجنل حج ہوتا ہے. یہ ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں دیا دیا سر پر گھٹری لگ کر گھومنے والے چلو نماز چلو نماز چلو نماز، انہیں مسجد ہی ایک نہیں ملتی ہے. اس مسجد میں جائیں وہ بھگا دیتا ادھر جاؤ، ادھر سے وہ بھگا دیتا ادھر جاؤ. یہ نہیں اوریجنل سنی مسلمان اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیں سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مہر چرخ نبوت گل باغ رسالت تشکینات و نکھت فرش کی زیب و زینت سرور بنی آدم روح روان عالم انسان عین وجود دلیل کعبہ مقصود کاشف سبحان اللہ عالم مخزون حجت حق الیقین تفسیر قرآن مبین تصحیح علوم متقدمین سند انبیاء و مرسلین عزیز مصر احسان فخر یوسف کنان جمال سلیمان ایوان جلال ہادی سبل دانا کل فخر رسول مولا کل حبیب اعلی صفی اسفا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت کی آمد بالکل ان قریب آنے ہی والے ہیں سرکار، لہذا چند منٹوں کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. وابڑوں نے کیا ہے دکھا، ہمارے اعلی حضرت نے کیا ہے چلا. مطلب کیا ہوا؟ دیکھا تو ہے چلا دے. وہ کہہ رہے ہیں دکھا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا تو ہے مگر چلا دے. اب چلائے گا کیسے؟ ہم خود تو طاقت رکھتے نہیں ہیں چلنے کی. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سیدھا راستہ کیا ہے اور کن لوگوں کے راستے پر چلنا سیدھے راستے پر چلنا ہے؟ دو سوالات ہیں. تو جواب ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور انہی کے راستے پر چلنا سیدھے راستے پر چلنا ہے. یہیں سے تقلید کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلو، ڈائریکٹ مت چلو، ڈائریکٹ مت جاؤ، ڈائریکٹ مت کام کرو، ان لوگوں کے راستے پر چلو جس پر تو نے انعام کیا. اچھا انعام کس پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے. اب صالحین کے دو گروپ ہوتے ہیں،
ایک گروپ جس نے باب شریعت میں کارہائے نمایاں انجام دیے، ایک وہ گروپ جس نے باب طریقت میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ جس نے باب شریعت میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جیسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، یہ وہ علماء شریعت ہیں۔ دیکھو آپ کہو کہ جو صوفی ہیں ان کو کیا مطلب ہے شریعت سے، ان کے لیے یہ ہے وہ ہے، غلط۔ طریقت پر بنا شریعت کے نہیں چلا جا سکتا ہے۔ شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت اس کی بالائی ہے، شریعت اگر سونا ہے تو طریقت اس کا زیور ہے۔ تو یہ طریقت کے والے جو بھی ہیں بنا شریعت کے نہیں جل سکتے۔ تو صالحین سے مراد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے قرآن پاک میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو جس پر تو نے انعام فرمایا ہے وہ کون ہے؟ وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ تو صالحین کے راستے پر چلنا اللہ کے راستے، صراط مستقیم پر چلنا، صالحین کے راستے پر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہوا۔ اب ہم دعا کیسے مانگیں گے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اعلیٰ حضرت کے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت صالحین میں سے، اعلیٰ حضرت اولیاء میں سے، اعلیٰ حضرت علماء شریعت میں سے، سبحان اللہ، بے اعلیٰ شک، حضرت فقہائے شریعت میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو اے اللہ اب ہم دعا مانگیں گے تو کیسے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کن کے راستے پر چلا؟ اعلیٰ حضرت کے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھو اختلاف کی تو بات ہی نہیں ہے، اختلاف تو ختم ہو چکا ہے۔ جب عقائد حقہ دینیہ اور اسلام، عقائد حقہ دینیہ اسلامیہ پر لوگ قائم تھے، پھر انہی میں کچھ لوگ ایسے نکلے جو اپنے آپ کو دین اسلام اور عقیدہ اسلام کو ماننا کہتے تھے اور ان کے اندر سے وہ باطل عقیدے رکھتے تھے۔ تو ان عقیدوں کو سنبھالا ہے امام ابو منصور ماتریدی نے، امام ابو الحسن اشعری نے۔ اس لیے مذہب نام پڑا امام ابو منصور ماتریدی کا، امام ابو الحسن اشعری کا۔ وہ بھی عقائد دینیہ حقہ کو ماننے والا کہتے تھے مگر عقیدہ رکھتے تھے عقیدہ جبریہ، عقیدہ قدریہ، معتزلی تھے، عقیدے الگ تھے ان کے۔ تو ان باطل عقائد والوں کو نکالا ہے عقائد حقہ دینیہ کے ماننے والوں میں سے امام ابو منصور ماتریدی نے، امام ابو الحسن اشعری نے۔ تو مذہب کس کے نام سے چلا؟ امام ابو منصور ماتریدی کے نام سے، امام ابو الحسن اشعری کے نام سے۔ اور نام کیا ہوا اس مذہب کا؟ سنی، وسموا اہل سنت والجماعہ۔ اب اس زمانے میں جب انہی سنیوں میں ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، رسول ہمارے جیسے بشر ہیں معاذ اللہ، رسول کا مرتبہ خدا کے نزدیک ذرہ ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ۔ جب ایسے ٹچھے پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو سنی کہنے لگے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس پر فتویٰ لکھا اور ان کے عقائد باطلہ کو ثابت کیا، اور ثابت کرنے کے بعد ان عقائد باطلہ پر جو فتوی کفر ثابت فرمایا اس فتوی کفر کو علماء حرمین کے سامنے پیش کیا، مکہ المکرمہ میں پیش کیا، اور پوری دنیا کے علماء ملت اسلامیہ چاروں مذہبوں کے، مذہب امام اعظم، مذہب امام مالک، مذہب امام شافعی، مذہب امام احمد ابن حنبل، چاروں مذہبوں کے علماء وہاں جمع ہوتے تھے۔ ان تمام نے جب اس فتوی کو دیکھا ہے تو کہا ہے اے امام احمد رضا تمہارا فتویٰ حق ہے اور یہ کافر ہیں، ومن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جس نے ان کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ ان وہابیوں کو، ان قادیانیوں کو، ان دیوبندیوں کے کفر و ارتداد پر فتویٰ حضرت نے دیا ہے، اور اس پر تمام علماء حرمین نے دستخط کر کے تصدیق کر کے یہ اعلان کر دیا ہے اجماعی طور پر کہ پوری
دنیا کے جتنے وہابی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پورے دنیا کے جتنے قادیانی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پورے دنیا کے جتنے دیوبندی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام کافر و مرتد ہیں، اور جو ان کے کفر و ارتداد میں شک کرے وہ بھی بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور تاج الشریعہ، تحفظ ایمان کانفرنس۔ تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو لمیٹیڈ مت کرو۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک کس بارے میں ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ بے شک۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے کہ خدا کے نزدیک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، ذرہ ناچیز سے کمتر نہیں ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے کہ رسول اللہ تعالی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہمارا مسلک ہے۔ تو اب ہم کہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد صرف مذہب امام اعظم ہے تو یہ لمیٹڈ ہو گیا۔ ارے مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد مذہب امام اعظم بھی ہے، مذہب امام شافعی بھی ہے، مذہب امام مالک بھی ہے، مذہب امام احمد بن حنبل۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ عقائد حقہ دینیا میں مذہب اعلیٰ حضرت ہی ہوگا، وہ شافعی ہو، وہ مالکی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ حنفی ہو۔ جب بات عقائد حقہ دینیا اسلامیہ کی آئے گی، جب بات اس کے رسالت کی آئے گی، تو نعرہ شافعی بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا لگائے گا، نعرہ حنبلی بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا لگائے گا، نعرہ مالکی بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا لگائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت سے عقائد حقہ دینیا میں مراد رسالت ہے، اور اگر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جب تک وہ عشق رسالت اس کے دل میں نہ ہوگی، عظمت مصطفیٰ اس کے دل میں نہ ہوگی، وہ سچا حنفی نہیں ہے، وہ سچا شافعی نہیں ہے، وہ سچا مالکی نہیں ہے، وہ سچا حنبلی نہیں ہے۔ کیونکہ عشق رسالت کے تحفظ، ناموس رسالت کے چراغ کو دل کے خانے میں جلانے والی چیز کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں امتیاز ہے، کیونکہ وہ نگر والے بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو بھی اگر پوچھو تم کیا ہو تو کہے گا نہیں دیوبندی نہیں، سنی ہوں۔ پہچان کیا ہوگی؟ پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس کے نام نے اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، اگر چہرے پہ 12 نہ بجتے ہو تو سمجھ لو سنی ہے، اور اگر 12 بج جائیں تو سمجھ لو دیوبندی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ جانے کیا کیا ہے۔ تو یہ ہے پہچان مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ پہچان ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جب مسلک اعلیٰ حضرت ہماری پہچان، ہمارا امتیاز ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اور بھی خانقاہوں کے لوگ ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں، آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ گے، مسلک اعلیٰ حضرت کہو گے، انہیں تکلیف ہوگی اس لیے مت کہو۔ تو میں نے کہا اچھا بابو، ہم سنی ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی بھی نہ کہیں، شیعوں کو تکلیف ہے۔ یہ جو صلح کلی ہے نا، صلح کلی، جی بے شک، صلح کلی کر دو، یہ سب آ جاؤ ہمارے پاس۔ بے شک حق ہے۔ صلح کلی، نہ اسلام نہ کفر، سب پہ حرف، جاہل نہ ادھر کی نہ ادھر کی، ادھر کی۔ بے شک حق ہے حضرت، حق ہے۔ سبحان اللہ۔ سب پہ حرف، جاہل نہ ادھر کی نہ ادھر کی، ادھر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ تو اچھا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، وہ جو دوسری خانقاہ والے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ اب ایک خانقاہ کا نام تھوڑی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سلسلے کا نام تھوڑی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، رضوی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، چشتی کا نام تھوڑی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سہروردی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کسی سلسلے اور طریقت کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت عشق رسالت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت رد وہابیت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت رد صلح کلیت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت رد دشمنان دین کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت عشق رسالت کی شمع کو دل میں جلانے والی شمع کا نام ہے۔ چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ ابو لولائی ہو، چاہے وہ برکاتی ہو، سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا پڑے گا۔
بے شک حق ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، آمد سرکار تاج الشریعہ مولانا فضل حق صاحب بریلوی. اچھا تو نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں لگانا چاہیے تو کیا لگائیں؟ بولے مذہب امام اعظم کا نعرہ لگاؤ. اچھا تو اگر مذہب شافعی والے ناراض ہو جائیں گے یہ بھی بند کر دو. اچھا آپ کیا ہیں؟ اب ان سنی ہیں. ابھی آپ لوگ کیا ہیں بتائیے؟ سنی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو سنی مت کہو. کیوں؟ شیعہ ناراض ہو جائیں گے. کل سے ایسا دور آ جائے گا مسلمان کہنا بند ہو جائے گا، ہندو ناراض ہو جائے گا. اللہ اما ایسی صلح کلیت سے تو اللہ بچائے. آمین آمین. کہ اپنے باپ کا نام بھول گئے آدمی. اللہ ارے کوئی دنیا میں پوچھے تیرے باپ کا نام کیا ہے تو کیا کہو گے؟ جو تمہارے باپ کا نام ہے وہی تو کہو گے. بے شک. اور ماں اور باپ سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہے تو وہ مصطفیٰ جانے رہے. بے شک حق ہے حضرت، بے شک حق ہے. ناموس مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو مسلک اعلی حضرت کیوں نہیں کہتے ہو؟ بے شک. جب ذات کی بات آتی ہے، خاندان کی بات آتی ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہو میرا باپ یہ ہے. ابے چپ کیوں نہیں رہتے ہو؟ بے کوئی شک. تمہارا دشمن نہ کھڑا ہو جائے اسی کا بیٹا ہے جس نے مجھے مارا تھا. جب اتنی ڈر ہے کہ وہاں مسلک اعلی حضرت نہیں کہہ رہے ہو تو کہیں اگر کوئی باپ کا نام پوچھو تو مت بتاؤ یا غلط بتا دو، کہیں کوئی دشمن نہ کھڑا ہو. بے شک حق ہے حق ہے. مذہب میں ڈر رہے ہو تو گھر میں کیوں نہیں ڈر رہے ہو؟ بے تو شک. گھر میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ میرے باپ کا نام یہ ہے تو کہہ دو کہ تلوار لے کے آؤ ہماری چھاتیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دو، مگر اللہ کی عزت کی قسم ہم مسلک اعلی حضرت پہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے. قیامت تک مسلک اعلی حضرت کو سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے حق ہے حضرت. سبحان جس طرح اللہ. باپ کا نام ڈنکے کی چوٹ پر لیتے ہو اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا، اپنی پہچان کا بھی نام ڈنکے کی چوٹ پر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میرے دوست اب ذرا سن لو کہ یہ کہتے ہیں نا، کیا بتاؤں ہنسی آتی ہے. یہ کہتے ہیں اعلی حضرت سے مسائل فروعیہ میں اختلاف جائز ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اعلی حضرت سے کچھ مسئلوں میں اختلاف جائز ہے. معاذ اللہ جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیوں جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ ہاں اس لیے جائز ہے. انہیں چشمہ نہیں کیا، بڑا بڑا مفتی برکاتی ٹوپی لگا کے موٹی موٹی گردن حرام کے مرغے توڑ کر کے کیا بولا؟ بے شک حق ہے. انہیں لگایا چشمہ. ہاں صلح کلی جو بریلی کو اپنا قائد نہ مانے اس کے نطفے میں خرابی ہوتی ہے. بے شک حق ہے حضرت، بے شک حق ہے. ہم نے چشمہ لگایا، بولا اختلاف امت رحمت ہے. پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، قرون وسطیٰ سے چلا رہا ہے کہ امت میں اختلاف رحمت ہے اور امت میں اختلاف ہوتا ہے تو اس سے مسائل نکلتے ہیں اور یہ اختلاف تو اس سے بڑے بڑے مسئلے نکلتے ہیں. امام آدم نے امام شافعی سے کیا، امام شافعی نے امام آدم سے کیا، امام احمد بن حنبل نے امام مالک سے کیا، امام مالک نے امام احمد بن حنبل سے کیا. مذہب حنفی میں دیکھو تو امام ابو یوسف نے امام محمد سے کیا، امام محمد نے امام ابو یوسف سے کیا، امام محمد نے امام ظفر سے کیا، امام ظفر نے امام محمد سے کیا. چلا آ رہا ہے. یہ سننے کا ہے تو چلا آ رہا ہے یہ اختلاف. یہ تو جو اختلاف امت رحمت ہے. ہم نے کہا کہ تو تم اعلی حضرت کے فتووں پر جو اختلاف کر رہے ہو، اعلی حضرت نے چلتی ٹرین پر نماز کو منع فرمایا ہے، تم جائز کہہ رہے ہو. اعلی حضرت نے رویت ہلال کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے اس کے خلاف تم فتوے دے رہے ہو. یہ مبارک پور کے چند گنڈے مولوی ہیں، بے شک حق ہے حضرت. چند صلح کلی مولوی ہیں. بے شک. یہ مبارک پور کے چند گنڈے مولوی ہیں. بے شک. دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ سننے والے کو پرابلم نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں
اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا رویت ہلال کے لیے، اس کے خلاف دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار مفتی اعظم نے چین کی گھڑی پر فتویٰ دیا، یہ اس کے جواز کے قائل، چین گھڑی پہن سکتے ہیں۔ اور اب پوچھو کہ کیوں دیا اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف فتویٰ؟ بولے وہ تو اختلافی امت ہے، وہ جائز ہے، علماء کا اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا کس کا ہوا ہے؟ بولے امام اعظم کا ہوا ہے، وہ اوپر چلے جاؤ۔ میں نے کہا امام اعظم مجتہد تھے، تو مجتہد ہے؟ بے شک مجتہد کے لیے کتنے علوم چاہیے تیرے کو پتا ہے؟ امام اعظم مجتہد تھے، امام شافعی مجتہد تھے، امام احمد ابن حنبل مجتہد تھے، امام مالک مجتہد تھے۔ ان کا آپس کا اختلاف جو تھا وہ اجتہاد ہے ان کا۔ تو مجتہد ہے؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا کہ امام ابو یوسف، بولے امام ابو یوسف کا تو اختلاف ہے۔ میں نے کہا اچھا تو امام ابو یوسف تو مجتہد فروعی ہیں، وہ مجتہد اصولی ہے فروعی۔ امام ابو یوسف نے امام محمد سے، امام ابو محمد نے امام ابو یوسف سے اختلاف کیا ہے مسائل میں، نہ کہ اصول میں۔ اصول میں مقلد ہے امام اعظم کے۔ تو کہے کا اختلاف کر رہا ہے؟ تیرا کون سا اختلاف ہے بھائی؟ مجتہد کا اختلاف مجتہد سے ہوگا نا۔ ولی کا اختلاف ولی سے ہو سکتا ہے، تو جیسے جاہل سے کیا ہوگا؟ بات کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں، ولی کا ولی سے اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں بھئی، برابر کا برابر سے ہوتا ہے نا۔ جی بے شک۔ ایک چھوٹا سا 2 سال کا بچہ اور ایک 10 سال کے نوجوان سے کیا مقابلہ؟ جی بے شک۔ تو علماء کا اختلاف علماء سے تو وہ مجتہد ہے، مجتہد کا اختلاف مجتہد سے ہوا، مجتہد فروعی کا اختلاف مجتہد فروعی سے ہوا۔ ابے تو کس قوت کی مولی ہے؟ تو کون سا مجتہد ہے؟ اب مجھے بتانے دیا جائے، یہ تو سمجھانے کی بات تھی۔ اب ذرا سا ٹاپک پر آئیے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کون؟ امام اہل سنت۔ بے شک علامہ نقی علی خان کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا، عالم اسلام کے نقشے پر ایک شہزادہ ابھرا، دنیا اسے اعلیٰ حضرت اور امام مجدد اعظم کہنے لگی۔ وہ کون ہے؟ علماء حرمین فرماتے ہیں کہ اگر امام احمد رضا آپ امام اعظم کے زمانے میں ہوتے تو امام اعظم امام ابو یوسف کی جگہ آپ کو اپنا شاگرد بناتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء حرمین کہتے ہیں۔ حق ہے، حق ہے۔ بتاؤ علماء حرمین اور پوری دنیا کے علماء امام احمد رضا کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ امام احمد رضا مجتہد فروعی نہیں، مجتہد اصولی بننے کی طاقت رکھتے تھے۔ اگر چاہتے امام احمد رضا تو جیسے مذہب امام اعظم ہے، مذہب امام شافعی ہے، مذہب امام مالک ہے، مذہب امام احمد ابن حنبل ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مداح رسول انام عمر رضا حشمتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مذہب امام اعظم بھی ہوتا، مگر اعلیٰ حضرت نے نیا مذہب نہیں ایجاد کیا، تقلید کی امام اعظم کی۔ مجتہد اصولی ہونے کی طاقت رکھتے تھے مگر تقلید کی امام اعظم کی۔ اچھا اب آ جائیے کہ مجتہد اصولی ہیں وہ تو بڑی بات ہے۔ اچھا مجتہد فروعی یعنی امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، یہ مجتہد فروعی ہیں، اصول میں امام اعظم کے مقلد ہیں، فروعیات میں مجتہد ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف بھی کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو جو مجتہد اصولی بننے کی طاقت رکھتا ہو وہ تو مجتہد فروعی ہے ہی۔ یہ اور بات ہے کہ نہ دعویٰ کیا ہے نہ تسلیم کیا، بحث کرتی ہے جہاں عقولوں کہا ہے اور بحث کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب فتح القدیر پر اعلیٰ حضرت نے بحث کی ہے، امام حمام پر جب اعلیٰ حضرت نے بحث کی ہے تو معلوم ہوتا ہے امام حمام اور اعلیٰ حضرت ایسے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ ہے امام احمد رضا۔ جب امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بحث کی ہے تو معلوم ہوتا ہے امام محمد، امام ابو یوسف اور امام احمد رضا ایسے سبحان اللہ، سبحان اللہ لگتے ہیں۔ یہ شان ہے مگر اس قربان جاواں علم و فضل کے اس امام پر کہ جس نے مجتہد اصولی کی طاقت رکھنے کے باوجود، مجتہد فروعی کی طاقت رکھنے کے باوجود کبھی اجتہاد کا دعویٰ نہیں کیا، تقلید کو پسند کیا ہے اور احناف کے مذہب کے مطابق ہی فتویٰ دیا ہے۔ جہاں امام اعظم کا قول ملا امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا، جہاں امام ابو یوسف کا ملا امام ابو یوسف کے قول پر دیا، جہاں امام محمد کا ملا امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا۔ امام ابو یوسف کا قول کچھ اور ہے،
امام محمد کا اسی مسئلے میں قول کچھ اور ہے تو فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر دیا ہے. جو مذہب حنفی کا حکم ہے فتویٰ اسی کے حساب سے دیا ہے. اعلیٰ حضرت چاہتے تو امام ابو یوسف سے بھی اختلاف کر سکتے تھے, اعلیٰ حضرت چاہتے تو امام محمد سے بھی اختلاف کر سکتے تھے, اعلیٰ حضرت چاہتے تو امام ظفر سے بھی اختلاف کر سکتے تھے, اور حق اختلاف ان کو تھا. مگر اعلیٰ حضرت نے ادب میں اور تقلید کی حفاظت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کسی کا اختلاف نہ کیا. فتویٰ امام ابو یوسف کے حکم پر دیا, فتویٰ امام اعظم کے حکم پر دیا ہے. تو ایسا بڑا مجدد جو مجتہد اصولی مجتہد فروعی کی بننے کی طاقت رکھتا ہو, اس نے تو تقلید اختیار کی اور اجتہاد اور اختلاف اختیار نہیں کیا. تم 2 ٹکے کے مولوی, تم 2 ٹکے کے کچے مولویوں امام احمد رضا کے فتوے کے خلاف فتوے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ امت کا اختلاف رحمت ہے, جائز ہے. اعلیٰ حضرت تو ٹرین پر نماز کو منع فرما رہے ہیں, تو جائز کہہ رہا ہے. 55 علوم کا ماہر انسائکلوپیڈیا جس پر ہو عالم اسلام کی وہ عبقری شخصیت جس کے اندر صداقت صدیق اکبر کا عکس ہو, جلال عمر فاروق اعظم کا آئینہ ہو, سخاوت عثمان غنی کا پیکر ہو, شجاعت مولا علی کا جس پر سایہ ہو, امام اعظم کا جس میں کمال ہو, امام شافعی کا جس میں تقویٰ ہو, امام مالک کی حدیث ثانی جس کے اندر ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, امام ابو یوسف کی شیخیت جس کے اندر ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, امام محمد کی جوانی جس کے اندر ہو, سبحان اللہ, جو علم تفسیر کا امام ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, جو علم فقہ میں امام قاضی عیاض اندلسی اور امام ابن حجر اسقلانی, امام نووی, ان سب کا استاد ہو, علم و فضل کا پیکر, زہد و تقویٰ کا شہنشاہ, مجتہد اصولی بننے کی طاقت رکھنے والا, ان تمام شخصیات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ تو تقلید اختیار کر رہے ہیں, وہ تو فتویٰ اپنے بزرگوں کے حکم پر دے رہے ہیں, کوئی نیا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. تو ٹچا مولوی اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف دے رہے, کتنے علم پڑھے تمہیں ذرا بتا. 2 رکعت نماز پڑھ لی, اعلیٰ حضرت کے خلاف فتویٰ دینے چلے گئے. 2 رکعت نماز پڑھی, اچھا اب آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے, اعلیٰ حضرت کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو. یہ سمجھانے سے نہیں سمجھتے ہیں, خدا جب دین لیتا ہے نا عقل چھین لیتا ہے. میں ایک بات بتا دوں, معراج صاحب ایک ہیں, میں تو تھا نہیں, سرکار تاج الشریعہ کے جلسے میں وہ سرکار سے نوری میں آئے, انہوں نے کہا کہ تاج الشریعہ یہ جو آج کل اختلاف چل رہا ہے نا مبارک پور سے اور بریلی سے, یہ اختلاف چل رہا ہے, اس میں ہمیں تاج الشریعہ کو مجمع علیہ مان لینا چاہیے. مجمع علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائد مان لینا چاہیے, حکم مان لینا چاہیے, کہ جو وہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے. بڑی اچھی بات کہی, بڑا دل خوش ہوا کہ اشرفیہ کے گنڈوں میں سے ایک نے بڑی اچھی بات کہی, دل تو بڑا خوش ہوا. میں سلام کر لوں, میرا دل چاہا میں سلام کر لوں, مگر جب میں نے سوچا تو سمجھ میں آیا تقیہ نہیں, شاہجہاں جو تقیہ ہے یعنی مکاری ہے. کیسے ہے؟ بڑی بات تو بڑی اچھی کہی ہے, جیسے وہ کہتے نہیں ہے وہ ایسا کر لو ایسا کر لو, اور اندر سے کیا ہوتا ہے تقیہ ہے. یہ بڑے خاص ہے, چھوٹے کا والا نہیں ہے. تو کیا کہا غلط کہا ہے؟ بات تو بڑی اچھی رہی ہے. کیا تاج الشریعہ کو مجمع علیہ مان لینا چاہیے, تاج الشریعہ کو حکم مان لینا چاہیے, تاج الشریعہ کو فیصل مان لینا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. اب آپ دیکھو اس کے اندر مکاری کیا ہے.
میرا صاحب ابھی بریلی میں ایسے ایسے زندہ ہیں جو تمہاری مکاریوں کو سمجھتے ہیں. تم نے کہا مان لینا چاہیے، اچھی بات ہے. یہ بتاؤ اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ تاج الشریعہ کو مجمع علیہ اور حکم مان لینا چاہیے تو تم اشرفیہ میں کیوں؟ ان لوگوں میں کیوں جو تاج الشریعہ کے فتووں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے فتووں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، جو مفتی اعظم کے فتووں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، جو حجت الاسلام کے فتووں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، ان میں کیوں پڑھا رہے ہو جا کر کے؟ مدرس کیوں بنے ہوئے وہاں کیوں رہتے ہیں؟ ان لوگوں میں کیوں رہتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو کہ مان لینا چاہیے تو تم چاہتے ہو کہ حضرت حکم ہو تو تم ادھر کیوں رہتے ہو؟ دیکھ تو رہے ہو کہ 5 6 سال 8 سال سے وہ مان ہی نہیں رہے ہیں. چھوڑ دو ان کو. نہیں، وہاں جائیں گے تو ان کی کہہ دیں گے ہم تو تمہارے ہی ہیں. وہاں جا کے ان کی کہہ دیں گے ہم تو تمہارے ہی ہیں. اچھا دوسری بات سنو، تاج الشریعہ کو مجمع علیہ اور حکم مان لینا چاہیے. تم سپریم کورٹ کے جج ہو، تم کہو گے تو لوگ مانیں گے. تم مشیر خاص ہو، تم کہو گے مانیں گے. پرائم منسٹر ہو، تم کہو گے لوگ مانیں گے. تم کیا ہو؟ شاہجہاں پور کی ہوئی تو ہو کیا؟ تمہاری کائے کو مانی؟ تم کہو گے تو تاج الشریعہ مجمع علیہ ہوں گے، تم کہو گے تو تاج الشریعہ حکم ہوں گے. تم ہو کس کھیت کے مولی؟ ابے گدھے، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ آج سے نہیں سینکڑوں سال سے پورے ہندوستان کے جتنے سنی علماء ہیں ان کا مجمع علیہ، ان کا حکم، ان کا قائد 300 سال سے بریلی ہی رہا ہے. تو کہہ رہے آج علامہ رضا علی خان کے زمانے میں تمام علماء اہل سنت کا حکم اور مجمع اور قائد علامہ رضا علی خان تھے. علامہ رضا علی خان کے بعد پورے ہندوستان بر صغیر کے حکم اور قائد اور مجمع علیہ علامہ نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد گرامی تھے. اور اعلیٰ حضرت تو پورے بر ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا علماء حرمین طیبین، علماء شام، علماء مکہ، علماء مدینہ، علماء داغستان، علماء الجیریا، علماء نائجیریا، پورا عرب، پوری دنیا کے تمام اہل سنت کے علماء کے مجمع علیہ اور حکم اور قائد. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بعد حجت الاسلام تمام علماء اہل سنت کے مجمع علیہ اور حکم اور قائد تھے. اس کے بعد مفتی اعظم عالم اسلام تمام ہندوستان بر صغیر کے تمام اہل سنت کے علماء کے مجمع علیہ، حکم اور قائد تھے. کسی کو اختلاف نہیں تھا. اور آج کے اس زمانے میں سرکار تاج الشریعہ پورے ہندوستانی نہیں بلکہ عرب کے علماء اور ہندوستان، پاکستان، متحدہ ہندوستان، یورپ اور ایشیا کے تمام سنی علماء کے کل بھی مجمع علیہ اور حکم اور قائد تھے اور آج بھی قائد ہیں. اور سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ صبح قیامت تک ہمارا قائد رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا مجمع علیہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا جو ہے حکم رہے گا. ابے ٹچے مولوی تیرے کہنے پر مجمع علیہ ہوں گے. ساری دنیا کے علماء، ساری اہل سنت کے تمام علماء کل بھی انہیں مجمع علیہ اور قائد مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں اور ان کے فتووں کو صبح قیامت میں فیصل مانیں گے. تو نہ مان، تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سارے دنیا کے تمام اہل سنت کے علماء انہیں اپنا مجمع علیہ مانتے ہیں، فیصل مانتے ہیں، قائد. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوست، سبحان اللہ، تاج الشریعہ کل بھی ہمارے. اور بریلی، تو آیا تھا بریلی شریف میں
بریلی کی قیادت کو ختم کر کے یہ کہنے کہ قائد مان لینا چاہیے، مجمع مان لینا چاہیے. اب ساری دنیا کے پورے ہندوستان کے بر صغیر کے تمام علماء کل اعلیٰ حضرت کے خانوادے کو کل بھی اپنا قائد اور مجمع علیہ مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، صبح قیامت تک مانتے رہیں گے. اور جو بریلی کی قیادت کو تسلیم نہیں کرے گا اس کے نطفے میں خرابی ہوتی ہے. جو بریلی کی قیادت کو تسلیم نہیں کرے گا وہی تسلے کلی ہے. بے شک حق. جو بریلی کی قیادت کو، بریلی کو مجمع علیہ اور بریلی کو حکم تسلیم نہ کرے وہی تو صلح کلی ہے. بے شک. مسلمانوں صلح کلیوں سے بچو. یہ وہابیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یہ شیعوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ وہ CID ہیں، یہ وہ CBI ہیں، یہ وہ جاسوس ہیں جو تم میں بھی ہیں، ان میں بھی ہیں. ادھر کے وائرس ادھر لے آتے ہیں، ادھر کے وائرس ادھر لے آتے ہیں. ان لوگوں سے بچو. یہ مرض تو متعدی نہیں ہوتا ہے مگر یہ متعدی ہوتے ہیں. ان سے بچو. آج حضرت تشریف لا رہے ہیں مفتی دارالفتہ منظر اسلام مرکزی دارالفتہ مولانا مفتی افضال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضرت، مسلک فیضان سرکار حضور تاج الشریعہ، آمد سرکار حضور تاج الشریعہ مفتی افضال رضا صاحب بریلی شریف. نعرہ رسالت. حضور تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ. دارالفتہ مرکزی دارالفتہ بریلی شریف کے مفتی عظیم الشان خطیب اور سرکار تاج الشریعہ کے خلیفہ تشریف لا چکے ہیں. اب تھوڑی ہی دیر میں حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں. سبحان اللہ. ان کے چہرے کی زیارت کریں اور 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے صرف مجھے برداشت کریں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بریلی کل بھی مجمع علیہ تھا، بریلی آج بھی مجمع علیہ ہے. بے شک. اور بریلی کے فتوے صبح قیامت تک مجمع علیہ رہیں گے. اسے دھیان میں رکھنا. اور تاج الشریعہ کے فتووں کے خلاف فتویٰ دینے والے، تاج الشریعہ کو حکم نہ ماننے والے اور تاج الشریعہ کے فتووں پر اپنی انگلیاں اٹھا کر کے اپنے علم کی شیخی بگھارنے والے یہ سنیں کہ جتنے علوم تم نے محنت سے 20 سال میں پڑھے ہیں بے شک حق ہے. وہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے تاج الشریعہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک حق ہے، حق ہے. تم تاج الشریعہ کے فتووں کے خلاف فتوے دے رہے ہو، تم اعلیٰ حضرت کے فتووں کے خلاف فتوے دے رہے ہو. اپنے علم کے گریبان نہیں بلکہ اپنے جہل کے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو بے شک کہ کس کے خلاف لڑ رہے ہو. جس نے زندگی بھر احقاق حق اور ابطال باطل کیا. کون تاج الشریعہ جانتے ہو؟ کون تاج الشریعہ؟ ساری دنیا جانتی ہے تاج الشریعہ کو. سبحان اللہ. بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ تاج الشریعہ کہ جن کے اندر صدر الشریعہ کی فقاہت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیر بیز اہل سنت کا مناظرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیر بیز اہل سنت کا تسلق، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کا علم توقیت اور علم الجبر اور لوگارث. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. حجت الاسلام کی عربی دانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی اعظم کا تفقہ اور تقویٰ. بے شک. سبحان اللہ. ان ساری چیزوں کو جمع کر دیا جائے، علم و فضل جس کا امامہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تقویٰ جس کا جبہ ہو، سبحان اللہ. قلم جس کا جہاد ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دونوں ہاتھ دستگیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام احمد رضا کے علم و فضل و کمال کی دمک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت حجت الاسلام کے حسن کی چمک، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. مفتی اعظم کے زہد و تقوی و جمال کی مہک،
اگر کسی شخص واحد میں جمع کر دی جائے تو اسے تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، آمد حضور تاج الشریعہ مولانا بدر حق صاحب بریلوی، نعرہ تکبیر۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آن لائن چل رہا ہے پروگرام یا دنیا میں جہاں بھی سنا جائے، یہ میرا چیلنج ہے کہ بریلی کی مخالفت کرنے والے وہ ٹچے مولوی جو اعلیٰ حضرت کے فتووں کے خلاف فتویٰ دینے پر اپنے علم کا بگھار سمجھتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سرکار کے فتووں کے خلاف، سرکار حجت الاسلام اور سرکار مفتی اعظم کے فتووں کے خلاف اور تاج الشریعہ کے فتووں کے خلاف فتویٰ دینا اپنا علمی بگھار سمجھتے ہیں، میں انہیں چیلنج دیتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے میرے والد گرامی جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا نعیم اللہ خان صاحب قبلہ، سابق صدر المدرسین، یادگار اعلی حضرت منظر اسلام بریلی شریف نے حضور ریحان ملت کے حکم فرمانے پر اشرفیہ کے دارالعلوم میں جا کر کے 500 مولویوں کے سامنے ان مولویوں سے مناظرہ اور مباحثہ کیا تھا۔ سرکار حضور مجاہد ملت کی سرپرستی میں نصاب تعلیم کے موضوع پر، اور یہ چاہتے تھے کہ جو بزرگوں کا پرانا اور اعلیٰ حضرت کے زمانے کا نصاب ہے اسے بدل کر کے نیا نصاب لایا جائے، تو بریلی کے ایک شیر نے ان تمام ٹچے مولویوں کی تمام دماغوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، اور سبحان یہ ثابت کر دیا تھا کہ جو نصاب پرانا ہے وہی اسی سے قابلیت آئے گی، اسی سے علم شرع آئے گا، اسی سے جو ہے درس نظامی آئے گا۔ انہی مولویوں نے کہا تھا، محدث صاحب آپ نے بھی کہا تھا کہ بریلی کے اندر رہ کیا گیا ہے، نومیر پڑھا کر کے فتوے، نومیر پڑھا کر کے دستار بندی کی جاتی ہے، یہ آپ کے جملے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو جو بریلی کا مخالف ہے، اعلیٰ حضرت کے فتووں کا مخالف ہے اور اعلیٰ حضرت کے فتووں کے خلاف فتوے دیتے ہیں، تاج الشریعہ اور تمام بریلی کے آقاؤں کے فتووں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، کل جیسے 500 علماء کے درمیان میرے باپ نے تمہیں منہ کی کھلائی تھی، تمہیں دلیل کیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم آج بھی آ جاؤ اور بریلی کا یہ شیر میں اور میرے باپ تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف تم چپ بھی فتویٰ دو، تم سے مناظرہ کرنے کے لیے ہم کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، تیار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ وہ سارے ٹچے مولوی جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں اور الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرتے ہیں، تاج الشریعہ کے فتووں کے خلاف بحث کرتے ہیں، وہ پھر میدان میں آئے۔ 40 سال پہلے ہم نے تمہیں منہ کی کھلائی تھی، آج بھی ہم تمہیں منہ کی کھلائیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ مسلک اعلیٰ حضرت کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، صبح قیامت تک حق رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔